بسم اللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آنٹی اس حالت میں تمہارے پاس ہیں، بھائی اور باقی بہنیں کہاں ہیں؟ میرا سوال فطری تھا کہ وہ 12 بائی 12 کے ایک کمرے میں کرائے پر رہ رہی تھیں۔ 3 بچے، شوہر، ساس اور ماں، 7 افراد کے لیے وہ کمرہ بیٹھنے کے لیے بھی ناکافی تھا۔ جائے کہ وہاں سویا جائے۔ کہنے لگی سب بہن بھائی اپنے اپنے گھروں میں ہیں، بوڑھے ماں باپ الگ ہوتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ملنے گئی تو ابا نے بتایا ہفتے بھر سے نکاح سے تمہاری ماں اٹھ نہیں پا رہی۔ میں نے رکشہ لیا اور اپنے گھر لے آئی۔ آج تو بہت اچھے حال میں ہیں، میں بھی وقت پر صرف کھانا ہی کھلا پاتی ہوں کہ اپنا گزارا بھی مشکل سے ہوتا ہے۔ کبھی کبھار جوس بنا دیتی ہوں، صرف اتنی سی توجہ سے جیسے جی اٹھی ہیں۔ یہ سیکنڈری اسکول کی ایک ساتھی تھیں۔ عرصے بعد راستے میں ملاقات ہوئی، قریب ہی اس کا گھر تھا۔ اصرار کرنے پر اس کے گھر کہہ گئی کہ بوجھل کر دینے والی کہانی سامنے آئی۔ وہ 4 بہنیں اور 4 ہی بھائی تھے۔ امی کی خراب حالت اور پھر بیٹیوں کے خوشحال ہوتے ہوئے بیٹی کے تنگ و تاریک گھر میں رہنا سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ یہ وہ خاتون تھی کہ بیٹی کے گھر کا پانی پینا بھی ان کی ڈکشنری میں گناہ تھا۔ اب بولنے کی بیماری میں مبتلا تھی۔ بار بار بیٹے کو آواز دیے جاتی کہ آٹا لے آؤ، گھر میں آٹا ختم ہے۔ یہ جملے بہت کچھ سمجھا دینے کو کافی تھے۔ شاید ان کے گھر آٹا نہیں ہوگا، بھوک سے بیٹوں کو پکارتی رہی ہوں گی۔ یہی بات جیسے ذہن میں جم گئی تھی۔ 2 بوڑھے وجود اکیلے کیسے رہتے ہوں گے؟ یہ سوال پوچھنے کی ہمت بھی نہ تھی۔ سہیلی رونے لگی، کہہ رہی تھی بار بار بتاتی ہوں امی جی آٹا ہے، لیکن وہ دہرائے چلی جاتی ہیں۔ وہ بیٹی تھی، ماں کے درد میں تڑپتی سسکتی۔ آتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ اس تنگ دست خاتون کے لیے اظہار عقیدت تھا تو بہتے آنسو ان بدقسمت بیٹوں اور بیٹیوں پر نوحہ گناہ تھے جو اپنی جنت کو کھوئے بیٹھے تھے۔ کاش کاش وہ جان پاتے کہ یہ بابرکت ہاتھ انہیں بڑا کرتے بوڑھے ہوئے اب بھی برکت کا دروازہ تھے۔ ان کی غفلت نے بدبختی کے در وا نہ کیے ہوں گے۔ ایسے میں ایک ضعیف والد سے بیٹے کا لاڈ اور ایک بوڑھی ماں سے بیٹے کا ہنسی مزاج دل پر جیسے پھایا سا پڑا۔ کسی نے برکت رحمت کے دروازوں کی خبر دیتے کیا خوب کہا تھا کہ تمہیں رزق اور برکتیں چاہیے، وہ گھر ہوں یا ادارے، وہاں کے کمزوروں کے سبب سے دیے جاتے ہیں۔ ایک پیغام ہے، محسوس وقت پر چند روپیوں کی ادائیگی کر کے خود کو بری الزمہ تصور نہ کریں۔ انہیں وقت دیں، خبر گیری کریں، چھوٹی چھوٹی باتیں سنیں، ہنسی مذاق کریں، انہیں باہر لے جائیں، ان کے دوستوں سے ملاقاتیں کرایا کریں، ان کی ضرورت بغیر کہے پوری کر دیا کریں، ان کے چہرے کی زیارت، ان کی گود میں سر رکھ کے ان کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے کندھے دباتے کیا کریں، ان کے بڑھاپے سے لطف اٹھائیں، اپنے بچوں کو ان کے پاس لے کر بیٹھا کریں، پانی چائے کھانا پاس بیٹھ کر کھلایا کریں، کہہ دیا کریں میرا آج کا دن صرف آپ کا ہے۔ یقین مانیں زندگی ان لمحوں میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔